المكي المدني العربي القرشي عبد هامي السيد البهي والسراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ تو جب تک بندہ متقی نہ بنے اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا اللہ ہدایت متقین کو کرتا ہے گمراہوں کو کرتا ہی نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت کرتا نہیں حالانکہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی اور بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور ہوں گے مگر فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ الف لام میم پہلے تو آج تک مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ چل سکا یہ حروف مقطعات ہیں وہ پڑھتے ہی غلط ہیں مقطعات پڑھتے ہیں حالانکہ مقطعات نہیں ہے زبر ہے مقطعات ہے صلوات پڑھو تو مقطعات قطع کیے ہوئے حروف وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہی نہیں اس کا معنی ہے ہی نہیں باب مدینہ پہ جھکے ہوتے تو پتہ چلتا قرآن کیا کہتا ہے کیونکہ یہ ایسے حروف ہیں جو اللہ اس کا رسول اور آل محمد علیہ السلام جانتے ہیں اور کوئی جانتا ہی نہیں اس میں کچھ راز ہے اشارے ہیں راز اور راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا وہ خاص ہستیاں ہوتی ہیں جن کو راز بتایا جاتا ہے تو خاص ہستیاں کون ہیں سرکار محمد علیہ السلام تو جو ان کے در پہ جھکے گا ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے باقیوں کو نہیں پتا باقی ایسے کہتے رہے کہ یہ حروف ایسے ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں اللہ واضح فرما رہا ہے الف لام آل سیدھی سی بات ہے معصومین نے فرما دیا نا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے الف لام آل میم محمد آل محمد آل محمد جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تفاسیر اہل بیت بتا رہی ہے الف لام میم آل محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے الکتاب صرف کتاب نہیں الکتاب الف لام ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں لا ریب فیہ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین یہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی ھدی للمتقین یہ ہدایت کرتی ہے متقین کو آگے پھر متقین کی صفات بھی بیان کرتا الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہاں الغیب ہے الغیب جیسے پہلے کہا الکتاب یہاں آگے پھر الغیب ہے اور یہ الغیب سرکار امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلی محمد
حالانکہ میں بات کوئی اور شروع کرنے لگا تھا، پتہ نہیں ان ہستیوں کی طرف سے کوئی اشارہ یا عطا ہوئی، ابھی ایسے بات آتی، حالانکہ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ موضوع فرماتے ہیں کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کے ہمارا نام لینا شروع کرتے ہو، کچھ ابتدا کرتے ہو، پھر زبان تمہاری ہوتی ہے، ادا ہم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حقیقت فرمایا کہ الغیب، الغیب کون ہے؟ سرکار امام زمان علیہ السلام، اور یہ نام ہے جس پر الف لام ہو وہ خاص ہوتا ہے، جس معرفہ ہوتا ہے، معرف باللہ ہوتا ہے، الف لام الغیب، صرف غیب نہیں، الغیب۔ اور یہ امام زمان علیہ السلام کے جو علماء نے اسماء لکھے ہیں، القابات لکھی ہیں، اسماء لکھی ہیں، ان میں سے الغیب ہے، یہ قرآن کی ابتدا ہے، الغیب۔ کون ہے؟ امام زمانہ سرکار۔ فرمایا الغیب ہدی للمتقین، ہدایت کن کو؟ جو متقین، اور متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اگلی سے کیا بتائی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور اگلی سے کیا بتائی کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں میرا اس بات کرنے کا کچھ مقصد بھی ہے آج خاص طور پر، کیوں؟ آگے آ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ شہر ہے، مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ مہینہ ماہ رمضان برکتوں کا، یہ آپ کے سامنے ادھر وہ ملک صاحب آیا تھا، انہوں نے بنوا تو لیا ہے پر شاید لگایا نہیں تھا، تو یہ پین فلیکس لانا تھا، انہوں نے بنوا چکے ہیں کہ جو جو صاحبان اس میں نام وغیرہ لکھوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بتا افطاری کے لیے، افطاری ماہ رمضان کی افطاری کے لیے جو صاحبان اپنے پاکیزہ رزق میں سے، پاکیزہ حلال طیب طاہر پاکیزہ رزق میں سے جو مومنین کی افطاری کروانا چاہیں، یہاں ملک صاحب آ جاتے ہیں، یہاں وہ لگ جائے گا پینافلیکس، تو جو صاحبان یہ پہلے بات ہے، نیا بنوایا ہے، نیا بنوا چکے ہیں، ابھی وہ آ جاتے ہیں تو لگ جائے گا۔ تو مزید شبیر شاہ صاحب موجود ہیں اور ملک نثار صاحب ہیں، بابا جی بھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ کل سے۔ تو جو صاحبان ماہ رمضان میں افطاری کے لیے مومنین کی افطاری کرانا چاہے اپنے پاکیزہ رزق میں، حلال طیب و طاہر رزق میں سے، تو وہ یہاں اپنا نام لکھوا سکتا ہے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ سارا سال خرچ کرنا ایک الگ بات ہے، مگر ماہ رمضان میں خرچ کرنا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ میں نے کیوں بات کی، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو جو اس میں خرچ کرے گا اللہ فرماتا ہے 1400 گنا دے گا، ایک نیکی کرے گا 1400 گنا دے گا۔ ان الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ بندہ کرتا کیا ہے؟ ایک دانہ کاشت کرتا ہے، ایک دانہ جب زمین میں کاشت کرتا ہے، ایک دانہ کاشت کرتا ہے، اللہ اس سے 7 بالیاں 7 سیٹیاں پیدا کرتا ہے۔
ایک دانے سے، اور ہر بالی پر 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ کاشت کتنے کیے ہیں؟ ایک دانہ۔ ایک دانہ زمین میں کاشت کیا ہے، اللہ نے کتنے دیے؟ 700۔ آیت ختم نہیں ہوئی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ڈبل کر دیتا ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 700 اور 700 1400۔ یہ ایک نیکی آپ نے ایک کی ہے، اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1400 گنا۔ اور ہم تو ہیں بھی جہاں معصومین علیہ السلام کے ماننے والے، لگتا ہے تو مجھے یہ بات نہیں کرتی، یہ نقصان والی بات میں نہیں کر رہا، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ آل محمد کا راستہ ہے نا، ہم کسی اور کے راستے پہ نہیں خرچ کر رہے، آل محمد کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں سبیل فرمایا تو کیا فرمایا؟ معصوم فرماتے ہیں نحن سبیل اللہ، ہم اللہ کی سبیل، ہم اللہ کی سبیل ہیں جس پر خرچ کرنا ہے تو سبیل دو ہستیاں ہیں، اور اللہ کی عطا سے سب کچھ اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ تمام خزانوں کا مالک، اس میں پہلے بات کر چکا، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر نگران کون ہے؟ سرکار امام زمان علیہ السلام۔ چاہے وہ خزانے آسمانوں کے ہوں، ساتوں آسمانوں کے اور زمین کے سارے خزانے، تو سب کا نگران کون ہے؟ سرکار امام زمان علیہ السلام۔ تو ہمیں اپنی پاکیزہ اور نیک کمائی میں سے اس ماہ رمضان میں خرچ کرنے سے بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ تائید نہیں کر رہے؟ خرچ کرنا کچھ سیکھیں نا، کرتے ہیں آپ، کر رہے ہیں، کرتے ہیں، مجالس ادا کرواتے ہیں، باقی سارے پروگرام کرواتے ہیں، اور یہاں بھی ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ ابھی آپ پریشان ہو گئے، حالانکہ نئی بات تو میں نے کہی نہیں، یہ تو روٹین ورک ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا، ابھی میں نے آیت پڑھ کے آپ کو بتا دیا اور معصومین کی حدیث کے حوالے سے بتا دیا کہ ایک آپ خرچ کریں گے 1 روپیہ تو گویا آپ نے 1400 روپے خرچ کیے۔ جی ایک نیکی کریں گے 1400 گنا آپ کو ثواب ملے گا، 1400 آپ کو بھی اور پھر آپ کے مرحومین کو بھی۔ اور مرحومین بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار المومنین والمومنات، اے مومنین مومنات تم سب پر ہمارا سلام ہے۔ آگے وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، ہم نہیں سن سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، ختم وغیرہ دلاتے ہیں، اور ان کی ایصال ثواب کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ان کو ہر سب کچھ پہنچتا ہے اور ہر وقت پہنچتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا وہ اعمال نامہ بند ہو گیا، بند ہوتا ہی نہیں، جاری ہے، قیامت تک جاری ہے، لکھا جا رہا ہے اور جاری ہے، چل رہا ہے۔ ایک بندے نے مسجد بنوا دی، جیسے بابا جی نے یہ کام کیا اور مسجد امام بارگاہ بنوایا، تو ان کی تو نسلوں تک جاری رہے گا، نسلوں تک جاری رہے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جیلسی بھی محسوس کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، آپ ہی کریں اور کوئی کرے، جہاں جہاں ہو سکتا ہے کوشش کریں، مسجد بنوائیں، امام بارگاہ بنوائیں، اللہ کے کام کریں، خرچہ کریں۔ تو یہاں جتنا آپ کریں گے، یہ کریں گے 1400 گنا ملے گا۔
ٹھیک ہے صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل